اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ڈریم آف اسلام کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام عرض۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کی معلومات کے خزینے میں کچھ موتی شامل کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بنی اسرائیل قوم کا طاقتور انسان My name is Samson. کسی خاص مقصد کے لیے ہی چنا تھا، جو کہ تنہا ہزاروں افراد کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا، فقط گدھے کی گردن کی ایک ہڈی کی طاقت سے۔ اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے اس نے ایسی کیا خاص بات تھی، ایسی کیا خاصیت تھی اور کہاں سے آئی تھی اتنی طاقت کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ ہزاروں افراد کو بیک وقت مار سکتا تھا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کیسے اپنی ساری طاقت توانائی کھو بیٹھا تھا۔ یہ بنو اسرائیل کی قوم سے تھا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور ان کی قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ فحاشی، بت پرستی، بدفعلی، قتل و غارت گری، غرضے کے ہر برائی میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی تھی، اور بت پرستی جیسے مکروہ اور سب سے عذاب والے دور سے ان میں عام ہونے لگے، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے من پسند بت بنا ڈالے اور ان کی بت پرستی کرنے لگے۔ لہٰذا بطور سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر، بنو عطالقہ پر، اس قوم پر طاقتور شخص کو مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کر کے اس کے شہر اور علاقے بھی چھین لیے تھے۔ اس شہر کے باسیوں کو گرفتار کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ اس بچے سیمسن کا تعلق قبیلہ دانیال سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب سیمسن کی ماں امید سے تھی تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی جو اس زمانے میں عام تھی، اور زندگی میں کبھی بھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ سیمسن کی پیدائش کے بعد اس کے بال کبھی بھی نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن جیسے جیسے بڑا ہونے لگا تو عام جسمانی قد و خال والے بچوں کی نسبت زیادہ طاقتور دکھتا تھا، اتنا کہ ایک دفعہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سیمسن نے اس شیر کو ایک بکری کے بچے کی طرح پکڑ کر اٹھا پھینکا اور چیر ڈالا۔ اس واقعے نے اللہ تعالیٰ نے سیمسن کو یہ بات باور کروانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیمسن کو کسی خاص مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اتنی طاقت دے کر۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جان گیا تھا کہ یہ غیر معمولی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص عطا کردہ وجہ کا تحفہ ہے۔ جو سیمسن جب جوان ہوا تو اس کی خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کو دیکھے، لہٰذا وہ اپنی بستی چھوڑ کر قوم عمالقہ کو دیکھنے کی غرض سے روانہ ہو گیا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات تمینا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور اپنے قبائلی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، یعنی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے ہوئے مہمان یعنی قوم عمالقہ کے لوگوں سے ایک شرط ہار گیا۔ پھر طے پایا کہ سیمسن شرط ہارنے کے مطابق 30 کپڑوں کے تھان جب تک نہ لوٹائے گا تو اس کی بیوی قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سیمسن مایوس ہو کر شہر سے نکل گیا، لیکن جب وہ کچھ دور گیا تو اس نے ایک اسرائیلی قافلہ دیکھا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہارنے والی رقم کو چکانے واپس شہر کی طرف رخ کیا۔ اس وقت تیمنا کا باپ اور اس کی شادی کہیں اور کر چکا تھا۔ پھر کیا تھا
غیظ و غضب میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت کھلیان کو آگ لگا ڈالی اور جلا ڈالا، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس قوم بنی اسرائیل کے قبیلے دار نیال کو مجبور کیا کہ وہ اس کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر قوم عمالقہ کے حوالے سیمسن کو کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سیمسن کو پکڑا تو سیمسن ان کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کے مانند ان کے 1000 لوگوں کو بیک وقت مار ڈالا۔ سیمسن کے اس معرکے نے بنی اسرائیل میں خوب دھوم مچائی اور وہ خوب مقبول و معروف ہو گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کو اپنا سردار چن لیا۔ دوسری جانب قوم عمالقہ کو سیمسن کی خوف و دہشت اتنی پھیل گئی اور اتنا اس قدر کا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اس کے مقابلے آنے کے لیے ڈرنے لگے۔ اسی علاقے میں اب اس کی اپنی قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ قوم عمالقہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے سیمسن کو زیر کر لیں اور پھر سے ان علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کر لیں، لہٰذا قوم عمالقہ کے راتوں کی نیند اور دن کا سکون صرف ایک ہی مقصد میں رہ گیا تھا کہ وہ ہمہ وقت سیمسن کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے اور پلاننگز کرتے رہتے کہ کس طریقے سے اس کو قابو میں کیا جائے۔ جب کوئی حربہ کارگر نہ ہوا تو انہوں نے اپنی قوم میں سے دلائلہ نامی ایک حسین ترین خوبصورت عورت کو چنا جو اپنی مثال اپنی خوبصورتی میں آپ تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ دلائلہ نہایت خوبصورت عورت تھی۔ اس کو سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کے لیے چنا گیا اور ذمہ داری دی گئی۔ بدلے میں تمام سرداروں نے دلائلہ کو 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ وہ عورت سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ سیمسن نے اس کو اور اس کے ناز و انداز کو جب دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یوں سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ ایک دن موقع پاتے دیکھتے ہوئے دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز پوچھا تو سیمسن نے جیسے ٹال مٹول کر دیا ہو اور جواب نہ دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے ایک ہی سوال کا تکرار کرتی رہتی، یہاں تک کہ دلائلہ نے آخر اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے تو وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیمسن نے دلائلہ کو آخر بتا ہی ڈالا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا ہے اور اس کی تمام طاقت اور اتنی شاندار طاقت کا راز انہی بالوں میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع پاتے ہی دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ ڈالا اور منصوبے کے مطابق قبیلہ عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، مگر اس بار وہ اپنا دفاع نہ کر پایا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے انتہائی ہتک اور ذلت آمیز طریقے سے سلوک کرنا شروع کر دیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھوں کو نکال دیا اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کام کے عوض دلائلہ کو خوب مال و زر سے نوازا گیا۔ تو یہ تو طے تھا کہ یہ ہمیشہ سے طے ہے کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی قوم کی تباہی کرنی ہو اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہو تو اس میں خوبصورت دھوکے مطلب ان کی سلطنتوں کے اندر ان کے اندر خوبصورت عورتوں کو ڈال دو، ان کی سلطنت کے حصے ٹوٹ کر، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ سلطنت ہو، کچھ بھی ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے۔ سیمسن بھر بھی فتح پانے کی خوشی میں آخر قوم عمالقہ نے جشن کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون سیمسن پر جیت پر خوش ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کے مندر میں جشن منانے جمع ہوئے اور اگلے دن تمام خاص و عام عوام سب جمع تھے اور پھر بادشاہ کے حکم پر
سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس مندر میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعد میں وہ تمام لوگ اس کے ساتھ بہت خوب ذلت آمیز اور تضحیک آمیز رویہ اختیار کرنے لگے اور اس کے اوپر چیزیں کچرا اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکنے لگے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ قوم عمال کا فتح کے نشے میں چور عیاشی میں مگن تھی کہ دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لانے کی درخواست کر رہا تھا۔ لہٰذا اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو صدقے دل سے سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ یوں اللہ نے اس کی سچی توبہ قبول کی اور اس کو معاف کر دیا اور اپنی بارگاہ میں اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کی طاقت واپس لوٹا دی۔ لوگ اپنی نشے میں دھن تھے، اپنی جشن میں دھن تھے کہ ایک دم اس کی طاقت بحال ہو گئی، اور جیسے ہی وہ اپنی طاقت اور اپنی اصل حالت میں آیا تو لوگ جیسے تتر بتر ہو گئے ہوں اور جان بچانے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مندر زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سیمسن نے اپنی طاقت سے ہر چیز تباہ کر دی۔ سیمسن کی طاقت نے قوم عمالقہ کے 3000 لوگوں کو بیک وقت ہلاک کر دیا۔ سیمسن اور دلائلہ کی یہ تاریخی واقعہ اور عہد نامہ قدیم کی کتاب دا بک آف ججز میں تفصیل و تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اور احمد بن یعقوب نے اپنی کتاب نادر الفدی میں بہت تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہامی اور احترام کی کہانی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خود پر کتنا قابو پا سکتا ہے، اور جہنم اور جنت کے درمیان فقط یہی فرق ہے، نفس پہ کنٹرول کیا تو جنت اور حد پار کی تو جہنم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کو سب کچھ دے کر فقط ایک آزمائش میں ڈال کر اپنے قوم کو آزمایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے ہر نعمت نوازی، مگر ان کو عقل و شعور بھی دیا کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور قائم کردہ لمٹس کو اپنی حدوں میں رکھتے ہیں، کہ میرا بندہ کتنا کمزور اور کتنے مضبوط اعصاب اور عقیدے کا مالک ہے، کہ وہ میری عطا کردہ حد کو پار کرتا ہے یا حد میں رہ کر حکم خدا بندی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہی انسان کا اصل امتحان ہے، اور انہی بنیادوں پر کتنی ہی قومیں تباہ و برباد ہوئیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں پہ اپنی حدیں کراس کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی روشنی سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔